काजी साहब ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कभी किसी लड़के को नहीं डांटा, नेवर। सिर्फ शब्बीर को डांटा, क्योंकि शरारतें ये बहुत करता था। तो डांटा क्या, आया मेरे पास, कहने लगा जी बड़ा कम खराब हो गया आज तो। की होया, बस बड़ा हार हो गया मेरा। मेरे कमरे में आकर वो लेट गया। कहेंगे काजी साहब ने कहने लगे कि शब्बीर, कांट यू ऑफर सम अदर सब्जेक्ट। तो ये काजी साहब की डांट थी, और इसको उसने इससे लिया। और फिर जनाब सारी उम्र उसने, मैं क्या बताऊं, अगर मैं बताऊं तो बताया नहीं जाएगा मुझसे। उसकी शरारतें अगर सुनो तो आदमी हैरान होता है। अगर उसकी वो मोहब्बत और उसके अंदर का जो इंसान था, वो एक इतना खूबसूरत इंसान था। शब्बीर, जैसा मैंने बताया कि वो मिमिक था बड़ा ज़बरदस्त। डिबेट पे हमारे साथ अगर जाए तो 2-3 दिन जब डिबेट होता था तो वो अंग्रेज़ बनता था, अंग्रेज़ी लहजे में बात करता था, और आते वक्त ठेठ पंजाबी में वो फिर बोलता था। शुरू में जब नया पाकिस्तान बना है तो पब्लिक बाहर से भी बड़ी आई हुई थी। तो शब्बीर अपना वो ये एयरफोर्स में चला गया था एज साइकोलॉजिस्ट। तो अपना वो टाई शाई लगी हुई है, बाल भी घुंघराले, और काले नहीं थे बाल, सुनहरी से बाल, दाढ़ी भी सुनहरी बड़ी खूबसूरत। वैसे दाढ़ी मुंडाने भी मुंडा रहता था, बैठा हुआ लगता, जर्मन लगता, नीली आंखें, गॉड्स। और वो बैठा कॉफ़ी हाउस में। एक लड़का था, बाहर से कोई आदमी आया था, हम नए नए, बड़ा कि सर वेयर डू यू कम फ्रॉम, बैठा ले उसे। दूसरा, सर आर यू फ्रॉम जर्मनी, बैठ जाओ। वो 3-4 आदमी इकट्ठे हो जाएं कॉफ़ी हाउस में, 10-15 वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बात है। एक आया कि सर वेयर आर यू फ्रॉम, किया क्या पा। तो दिस वॉज द टाइप। और रोज़ाना उसका ये काम था। अब उसका एक सुन लें, लतीफ़े तो बेशुमार हैं उसके, क्या क्या बताऊँ मैं। एक सिख था जो चलान हमारे बड़े किया करता था मुसलमानों के, नाम पूछता था। अगर मुसलमान नाम हो तो चलान कर। उस ज़माने में अगर लैंप ना जलाए बाइसिकल के पास रात को तो चलान होता था। तो नाम से पता लग जाता था कि हिंदू हिंदू हो तो छोड़ देता था। अब ये बेदी वगैरह जो है, उन्होंने कहा ये तो बड़ा खबीस आदमी है, इसको ठीक करना चाहिए। अब आपने कहा ना कि मज़हब का वो, मज़हब नहीं, मज़हब तो बाद में आता है, शराफत होती है। जी जी। तो इन्होंने स्कीम बनाई, और मेरा यकीन है कि बेदी और शब्बीर ने मिलकर बनाई। अब जनाब वो खड़ा है चौक पे, उनमें से एक पहुंच गया वहाँ। और मुझे नहीं याद कि वो बेदी था या शब्बीर था, लेकिन ये दोनों इन्वॉल्व ज़रूर थे उसमें। अब उस बाबू जी ठहरो, उतरो थल्ले, उतरे। क्या नाम है, नाम दसता, पता दसो की है। उनके सरदार जी वजह भी दसो, कहते वास्ते नाम पूछ रहे थे। नाम दसो की है। नाम दसिया, शब्बीर ही होएगा, SD खान। अच्छा कितों आए जे? सरदार जी को मेरा जुर्म दसो की है, चलान मेरा करन लगे जे तुसीं। नाले चोर नाले चतर, एक लैंप नहीं जलाया हुआ, एक मेरे नाल तुम शेखियां मारते हैं, दस तेरा पता की है। मैं सरदार जी माफ़ करना, मेरा तुसीं चलान कर दिओ, पर लैंप तो जल रहा है। लैंप नहीं जल रहा सी। वो होर गुस्सा आया, उन्नी देर नूं बेदी पहुँच गया। की गल है कि जी की दसीए, पुछ लो वेख लो। कहते कि मेरा लैंप नहीं चल रहा। सरदार जी माफ़ करना, लैंप तो चल रहा है। उतनी देर में एक और लड़का आ गया। वो की गल है कि जी सरदार साहब कहते कि लैंप नहीं चल रहा।
پھر ایک اور آ گیا، ان کے لیمپ جل رہے ہیں، وہ کہنا کہ میں معاف کروں آئندہ تو چلانا نہیں کرتا۔ تو یہ ٹائپ تھی۔ تو لیکن جب یہ ایئر فورس میں چلا گیا تو ISSB جو ہوتی ہے انٹر سروس سلیکشن بورڈ، جس میں یہ کمیشنڈ آفیسرز کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، اس میں تھا ایز سائیکولوجسٹ۔ تو وہ شبیر کیا جو اس سے شرارتوں سے باز آ جائے، یہ 53 کی بات ہے جب ہمارے فسادات زوروں پر تھے۔ اس زمانے میں جو ISSB کا جو چیئرمین تھا وہ کوئی سادہ آدمی تھا، سادہ لو آدمی، کوئی بریگیڈیئر تھا، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام پتہ ہے ویسے۔ تو اس کا بیٹا بعد میں پھر لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوا۔ تو یہ اسی کا ایک اور لطیفہ ہے، ویسے حضور نے فرمایا مجھے لطیفے بیان کرنے کی عادت ہے، تو صاحب کی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی برکت ڈالے، کوئی ویسے لطیفے میں سنا دوں۔ تو وہ اس کو اس نے کہا کہ میں نے ایک مذہب دریافت کیا ہے اور بڑا سادہ مذہب ہے۔ مذہب یہ ہے کہ live straight, speak straight and sit straight. سیدھے کام کرو، سیدھا سوچو اور سیدھے بیٹھو۔ اب سیدھا بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر یوں رائٹ اینگلز پہ یوں بیٹھنا۔ یہ چنانچہ وہ کمرے میں بٹھا کر اس کو وہ عبادت کرتا تھا، ساتھ وہ بھی کرتا ہوگا، اور دروازے میں ایک نے سوراخ کر دیا آفیسرز میس میں کہ آ کے دیکھو، لوگ دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ ان کا جو ہیڈ ہے وہ سے یہ ہو رہا ہو، یہ جوک چلتا رہا۔ چلتے چلتے 53 آ گیا، کوئی اور آفیسر ٹرانسفر ہو کے آیا وہاں ISSB میں، اس کو پتہ لگ گیا، اس نے بتا دیا۔ He was court martialed and thrown out، اس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اب شبیر کی عظمت دیکھیں، یہ آیا، اس وقت فسادات زوروں پر تھے، آیا مجھے ملنے، اور مرزا باہر نکلو، اور داڑھی رکھی ہوئی، بہت خوبصورت داڑھی، بڑی خوبصورت ہو چکی، اب کی سی بنے دے، اے دیکھو اس داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ خیر گپ شپ ہو گئی، ملیا، وہ بعد پھر ملتے بھی رہے سی۔ جب بالکل تھوڑا سا امن ہوا تو ابھی مارشل لگا ہوا تھا، تو میں کافی ہاؤس میں گیا۔ وہاں ایک بہرا ہوتا تھا، مجھے اس کا نام بھولتا ہے، وہ ناصر کاظمی کے ذریعے سے میرے ساتھ تعارف ہوا تھا، وہ شعر بھی کہتا تھا، اور چونکہ میں بھی کچھ تک بندی کرتا ہوں تو اس سے کچھ رابطہ وہ تھا۔ کہنے لگے کہ چوہدری صاحب وہ آپ کے دوست نے تو جناب آپ نے یہاں پتہ نہیں کمال کر دیا، بڑا مصیبت ڈالی ہمیں۔ کیا ہوا؟ کہنا یہ جو میز جو شورش کشمیری صاحب جہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے دروازے پر جو میز ہے، انٹر ہوتے ہی کافی ہاؤس میں، لاہور کا کافی ہاؤس جو ہے مار روڈ پہ ہے، انٹر ہوں تو ایک میز ہے، گولش میز، چھوٹی میز، اس پہ شورش کشمیری بیٹھتا تھا، اس کے کوئی ساتھی بیٹھتے ہوں گے۔ شبیر ادھر سے ڈسمس ہو کے آگے ہوا تھا۔ اب وہ اس میز پہ آ کے بیٹھ کے، اس کو نہیں پتا تھا کہ شورش کشمیری بیٹھتا ہے، یا شورش کشمیری کوئی ہے بھی۔ تو شبیر کے سامنے شورش کشمیری کی کیا حیثیت تھی، حقیقت یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اتنے میں شورش کشمیری بھی آ کے بیٹھ گیا، اس کے ساتھ 5 6 7 آدمی بیٹھ گئے۔ پہلے تو اس نے میز پر ٹانگ رکھی نا، انہیں کہ ٹانگ نیچے کرو، انسانوں کی طرح بیٹھو۔ پھر باہر جلوس جا رہا تھا، اس نے مسیم اور اسلام کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اس نے شبیر نے کہا کہ دیکھو میاں، میں تمہیں نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، جس آدمی کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں نہ وہ یہاں ہے، نہ اس کا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا یہاں ہے، اور اگر تینوں بہت کھر کندی ہے تو باہر گالیاں کٹ رہے، اس نال شامل ہو جا کے، اتنے بنا تو بندے ان طرح بیٹھ۔
اچھا اب شورش کشمیری اس زمانے میں تو اپنے آپ کو لاہور کا بادشاہ سمجھتا تھا، اور ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس نے نوٹ بھی اپنے کچھ چھپوا لیے تھے۔ اب شبیر نے محسوس کیا کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو اس کے ساتھی ہیں۔ اس وقت وہ خاموش ہو گیا، اٹھ کر ادھر چلا گیا، دیکھا نا کہ یہ بات بننے دیا۔ اگلے دن وہ اپنے نال ساتھی لے کے آ گیا، جس میز سے وہ بیٹھتے تھے اسے آ کے بیٹھے۔ شورش کشمیری نے میز بلی تو بھی اسے جا کے بیٹھے۔ شورش کشمیری ایک فقرہ بولتا تھا، یہ اس کی نقل اتار دیتا تھا، وہ دوسرا فقرہ بولتا تھا، وہ اس کی نقل اتار دیتا تھا، حتیٰ کہ 53 میں وہ وقت آیا کہ کافی ہاؤس وہاں میزیں چلیں، کرسیاں چلیں اور کراکری ٹوٹی، اور جو مالک تھے وہ منتیں کر رہے تھے، اور شبیر حتیٰ کہ کافی ہاؤس شورش کشمیری پر بند ہو گیا۔ اور مجھے نہیں اس نے بتایا کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں۔ یہ اس کی عظمت تھی۔ پھر اس زمانے کی بات ہے، وہ پھر رات کو آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے وہ چپڑیاں پہنی ہوئی تھیں، اور 10 بجے کے بعد ہاسٹل پاس ہی تھا، نیو ہاسٹل کے ساتھ وہاں بنگیوں کی جو توپ ہوتی نا، وہاں بیٹھے تھے، دیر ہو گئی ہوئی تھی۔ تو اب میں نے شبیر کا ذکر شروع کر دیا، معاف کیجیے، پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ تو وہ اس لیے بھی کہ مجھے بہت اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کو حضور سے محبت تھی، ادب تھا، اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن ادب تھا۔ تو وہ ایک آ گیا گشت کرنے والا پولیس کا دستہ، آگے کوئی ایس ایچ او تھا یا کیا اس کو کہتے ہیں انسپیکٹر، باقی اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ سپاہی تھے، وہ آ کے بیٹھے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے۔ اب وہاں چپڑیاں پہنی ہوئی تھیں، سر بھی ننگے تھے اور شلوار کرتے میں تھے ہم۔ اب اس نے داڑھی واڑی بھی رکھی ہوئی تھی، میرے بھی چھوٹی موٹی داڑھی تھی، پہلے ویسے میری خاصی وہ پوری ہوتی تھی، اب تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ تو پہلے تو یہ بہانا تھا کہ میں نے اپنے سفید بال چھپائے ہوئے ہیں، اب وہ تو سیاہ بال تو غائب ہی ہو گئے، تو اب یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو بہرحال تو آئے وہ، انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بالکل جائز سوال تھا کہ آپ یہاں اس رات کے وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اب شبیر ٹوک اوور، اب اس نے چارج سنبھال لیا۔ جناب بیٹھے تو ہیں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا نہیں سکتے، اور بہتر ہے کہ ہم نہ ہی بتائیں، پوچھیں، کیوں اگر ہم نے بتایا تو آپ برا منائیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ خاموشی سے آرام سے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اب اتنے عرصے میں وہ سپاہی وغیرہ بھی آ گئے، اور افسر کے سامنے ایسی بات کی جائے تو وہ تو اس کو غصہ آتا، اس کو غصہ چڑھا، اس نے اور پولائٹ لہجے میں وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جناب ہیں تو ہم آپ کے خادم، جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے، لیکن جو کام کرنے ہم یہاں آئے ہیں اگر آپ کی تفصیل پوچھیں گے تو آپ کو وہ مناسب نہیں لگے گا، اور شاید ہمیں بھی افسوس ہو کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس لیے بہتر ہماری درخواست یہ ہے، ادب سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نہ پوچھیں تو آپ کا اس میں کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ ہمارا نقصان کرنا ہی چاہتے ہیں تو سو جی بڑی گل نہ کرو، تو جی بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پنگیوں کی توپ اٹھا کر لے جائیں ہم۔ اب اس قسم کے ہارملیس قسم کے وہ پریکٹیکل جوک کرنا وہ کرتا تھا، اس کی فطرت میں تھا، اندر سے وہ اتنا صاف تھا۔ بہرحال وہ بیچارہ پھر وہاں چلا گیا، کراچی میں چلا گیا، مجھے خط لکھا کرتا تھا انگریزی نظم میں، اچھا، اور میری داڑھی کو وہ گوٹی کہتا تھا، تو گاؤٹی گوٹی۔ تو بہرحال انگریزی بہت اعلیٰ تھی اس کی، بہت اعلیٰ۔ تو لنڈن میں چلا گیا۔ جب حضرت صاحب 67 میں وہاں تشریف لے گئے ہیں، حضرت ولی المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی، تو وہاں چرچا ہوا اخباروں میں بھی، اس کو پتہ لگ گیا، تو اس کا فون آیا کہ میں نے آ کے مل۔ میں کہ تو آ کے مل؟ کہ نہیں تو آ کے مل، میں نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ میں نہیں جا سکیا، میں تو ایک تھا، اکیلا تھا اسٹاف میں اس وقت،
फजर से लेकर 12 बजे रात तक तो वो सबके साथ थे हम। खैर वो वक्त गुजर गया। दूसरी दफ़ा गए तो फिर उसका फ़ोन आया, फिर मैं नहीं जा सका। तीसरी दफ़ा मरहूम बशीर बाजवा साहब, चौधरी ज़ूराम साहब बाजवा के छोटे भाई वहाँ होते थे, वो मुझे कहने लगे तुम्हारा एक दोस्त है यहाँ शब्बीर, बहुत अच्छा आदमी है, एक ही बेचारे में ऐब है और कोई उसमें ऐब नहीं है, तो आप वो बड़ा मिलना चाहता है, आप क्यों नहीं जाके मिलते? मैं क्या वो आके मिले? कहने लगे नहीं वो नहीं आना चाहता। मैं उन्हें फ़ोन किया था कि शब्बीर तू आ, तो देन ही ब्रोक डाउन। मैंने शब्बीर को पहली दफ़ा रोते हुए सुना। मैंने कहने लगा मोहम्मद अली मैं तेरे को किस तरह आ सकता है, मैं एक आलूदा आदमी है, तू तो उत्थे ठहरे होया है जिथे मिर्जा नासर अहमद साहब ठहरे गए। मैं किस तरह आ सकता, मैं नहीं आ सकता। मैं फिर गया, मिलिया, ठीक ठाक सी, अच्छा भला सी, बहुत अच्छी तरह मिलिया। साढ़े लिए 2 प्लेटां 3 प्लेटां ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਲਡ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ वंडरफुल मैन, अच्छे लोग अच्छे होते हैं।